اب اتنے لوگ مالدار بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس مال دولت سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال ہم نے جمع کیا ہے یہ ہماری اپنی محنت ہے، ہماری محنت سے سارا کچھ ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے۔ اگر یہ سمجھتے کہ اللہ نے یہ ہمیں مال دیا ہے تو وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ لی اور کہا، یا محمد یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیجئے جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بتائیں آپ نے کیا کہا؟ اس نے وہ سوال دہرایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، اور اب میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے، اپنی امت کو ایسا راستہ بتلایا جس میں پیار، محبت، اخلاق، حسن سلوک، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ بتلایا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کتنے خوش ہوئے اور اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت عطا کی گئی ہے، توفیق مل گئی ہے، جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مجھے ایسی چیز بتائیں جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ اور مومن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اسے جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے، اور منافق کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ منافق اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ وہ جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا قبول ہے، اور منافق دھوکے میں ہوتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ جو بھی عمل کرتا رہے، چاہے وہ لوگوں میں فساد برپا کرے، لوگوں میں اندر لڑائی کرائے، لوگوں میں اندر جھگڑا کرائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے۔ منافق اس دھوکے میں ہوتا ہے، اور مومن ہمیشہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے رسول اللہ راضی ہو جائے، میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھ سے مسلمان کو اذیت نہ ہو، میرے ہاتھ سے مسلمان کو کوئی مار نہ پڑے، میرے ہاتھ سے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مومن ہمیشہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ کی عبادت صحیح آپ تب کر سکتے ہیں جب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت و رواں بھی سمجھتے ہیں۔ جس طرح اللہ اولاد دیتا ہے، اس طرح ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیر اور پیغمبر، نبی اور سید اور مرشد یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے، یہ اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ یہ آدمی اللہ کی صحیح عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت رواں ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ ہی بیٹے دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔
کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیٹے دے یا آپ کو بیٹیاں دے یا آپ کو دونوں دے دے۔ نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ کوئی تو ایسے ہیں کہ پوری زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھتے، کوئی ایسے ہیں کہ کچھ نمازیں پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، کوئی ایسے لوگ ہیں کہ دن میں ایک نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ دن میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور خوف بھی نہیں ہوتا، ڈر بھی نہیں لگتا کہ اللہ کا فرض ہم نے چھوڑ دیا جو مسلمان ہونے کے بعد ہر حال میں ہمیں ادا کرنا تھا۔ دوسرا، زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی وہ لوگ جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اتنے لوگ مالدار بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس مال دولت سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال ہم نے جمع کیا ہے یہ ہماری اپنی محنت ہے، ہماری محنت سے سارا کچھ ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے۔ اگر یہ سمجھتے کہ اللہ نے یہ ہمیں مال دیا ہے تو وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرتے ہیں۔